اسی کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام، خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ میری طرف سے اور میرے اہلِ خاندان کی طرف سے آپ سب کو کھجوروں کا اتوار مبارک ہو۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ دن بخشا کہ ہم مل کر اسے منا سکیں، کیونکہ ہم ہر سال مناتے ہیں، اس طرح ہم آج بھی اس دن کو منا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن کیوں منایا گیا، جس طرح ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 9 آیات میں یوں لکھا ہے، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے، کیونکہ وہ جان رہے تھے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ خداوند نے بہت سارے معجزات کیے، جو یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب ہم دیکھیں اس کی 17-19 میں۔ پس ان لوگوں نے یہ گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر نکالا اور مردوں میں سے جلایا۔ اس سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکل کر انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزات دکھائے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچا تو تم سے کچھ نہیں بن پائے گا۔ دیکھو جہاں اس کے پیروکار ہیں، وہ کیونکہ خداوند کو پکڑوانا چاہتے تھے، خدا کو مارنا چاہتے تھے، لیکن وہاں کی جو بھیڑ تھی وہ چلا چلا کر کہتی تھی، جو متی کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 9 میں کہ آگے اور پیچھے بھیڑ پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 9-10 میں ہے، مبارک ہے ہمارے باپ دادا کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 38 میں ہے، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 13 آیات میں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چاروں اناجیل میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، چاروں خدا کے شاگردوں نے کس طرح بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر زکریا میں بھی دیکھیں تو کہا گیا ہے، اس کی ہم دیکھیں 9:9 میں کہ اے بنت سعود تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب لہلکا، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پہ بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند حلیم ہے۔ انہوں نے بتایا کس طرح اپنا راستہ جو خون سے میرے اور آپ کے لیے سینچا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 سال پہلے جو مناجات ہو رہی تھیں، نبوتیں ہو رہی تھیں، وہ پوری ہوئی۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کس طرح خدا کا بیٹا دنیا میں آیا، حلیم بن کر، انہوں نے گدھے پہ آیا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، وہ گھوڑوں پہ بھی سوار ہو کے آئے، اب گھوڑوں پہ آئے گا، لیکن نجات کے دینے کے لیے خداوند میرا اور خدا گدھے پہ آیا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈانیاں جو راہ میں بچھائی گئیں، جو استقبال کو لیے بچھائی گئیں، یہ ظاہر کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب فتح بہت نزدیک ہے۔ اور جو کپڑے بچھائے گئے خدا کے استقبال کے لیے، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جس کی بادشاہی زمین کی نہیں۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں یہاں یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 36 میں لکھا ہے، خوراک، لوگ، حکمت، اختیار سب کچھ تھا۔ لوگ اسے زمینی بادشاہ سمجھ رہے تھے۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا آسمان کا مالک ہے، آسمان کی بادشاہی کا اختیار اور کل اختیار خداوند کو دیا گیا ہے، کیونکہ خدا، ہم جانتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں، ان کے لوگ، ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، وہ اس کو بادشاہ بنانے کے لڑتے ہیں، لیکن میرے خدا نے نہ لڑا، نہ لڑنے کی اجازت دی، بلکہ محبت اور پیار سے اس بادشاہی کو اختیار میں لے لیا جو آسمان کی بادشاہی تھی۔ آج بھی میرے اور آپ کے باپ کے پاس آسمان کی کنجیاں ہیں، اور وہ ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ جس طرح مکاشوہ 3 باب میں کہتا ہے کہ میں غالب آیا، تم بھی غالب آؤ اور میرے دائنے ہاتھ آ کے بیٹھو۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ ہمارا خداوند جو زندہ ہے
اور جس نے ہمارے لیے راستہ سینچا ہے، اپنے خون سے راستہ سینچ کر ہمیں وہاں تک لے گیا ہے۔ ہمیں بھی اس بادشاہی کی تیاری کرنی ہے، ہمیں بھی غالب آنا ہے، ہمیں بھی اپنی اپنی سلیپیں اٹھانی ہیں تاکہ ہم بھی اس شانہ بادشاہ کے پاس جا کر اس کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھ سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم خدا کے اس کلام کے مطابق چلیں۔ خداوند ہم سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں میں آپ کی پاک حضوری کو مانگتے ہیں، تمام لوگوں کے لیے خدا باپ آپ کے کلام کو اور آپ کے کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا۔ آئیں ہم خداوند کو ڈھونڈے تاکہ اسے پا سکے، تاکہ ابدی اور ہمیشہ کی زندگی پائیں جو خداوند نے ہمیں دی ہے، جو قربانی عطا کر کر ہمیں زندگی اور فتح یابی دی ہے، اس فتح یابی کو پانا ہے۔ خدا سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی، اسی کلام سے، اسی قدرت سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔